پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینے کی داستان بتانے والے ہیں، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل راہ حق بائی اقصیٰ سلطانہ کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے کہا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے کہا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پورے جہاں کے لیے رحمت بنا رہا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے بتایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بنا گھبرائے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ یہ قیامت کے دن جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، پھر سے ایک نورانی چہرہ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہوگا، اس کے بعد میں دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سبھی دروازے بند تھے کہ اچانک سے میرے سامنے ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر اور کوئی پاک دامن نہ ہوگا۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟
تو آنے والے نے فرمایا میرا نام ہود علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سبھی دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے جو تمہارے پیٹ میں بچہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی۔ تو یہ سن کر بی بی آمنہ پوچھنے لگی، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ پھر سے میرے سامنے ایک نورانی چہرہ حاضر ہوا اور کہا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کلیم اللہ ہوگا، وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا۔ اللہ سے باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن جب تمہارا یہ بچہ اللہ سے بات کرے گا تب کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمنہ پوچھنے لگی، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اللہ نے سب سے پاک اور صاف ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر بی بی آمنہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ جواب ملا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا تھا وہ ایسے آیا کہ جیسے کہ وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور انہوں نے کہا، اے آمنہ خوش ہو جاؤ، یہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے یہ تمام مومنوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی طرح سے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارے سے بلایا اور کہنے لگی، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہو بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا اس کے بارے میں پوچھئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا، اس بارے میں اگر تم ہی پوچھ لیتی، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تم تو عورت ذات ہو، گھر میں ہی رہتی ہو، میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں میں قریش کے سردار ہوں، جو بھی مجھے ملتا ہے پوچھتا ہے کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک بات یہ اور بھی ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آمنہ رسوئی میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر آمنہ غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا بھی عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت بی بی آمنہ کو بلوایا اور کہنے لگے، بیٹی آمنہ،
کیا تمہیں پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں؟ میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر سے اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، یہ عطر تم کہاں سے لاتی ہو؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں ہے۔ لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ حضرت آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ خوشبو صرف محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ یہ سورج مجھ کو کئی بار سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ میں نے، وہ مجھے سامنے کھڑی ہو کر ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔